بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو PMDC آن لائن لیکچر روم. میرا نام ندیم احمد، ایسوسیٹ پروفیسر، صدر شعبہ اردو، پشاور ماڈل ڈگری کالج، دلزاک روڈ، پشاور. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بنیادی طور پر ایک افسانہ ہے صنف کے اعتبار سے، اور اس کا عنوان ہے سیاہ فام. اس سیاہ فام افسانے کو شوکت صدیقی نے تحریر کیا ہے. سب سے پہلے میں شوکت صدیقی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ شوکت صدیقی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اسلامی ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک کیا، قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے، زندگی کا آغاز صحافت سے کیا. وہ ہمہ جہت شخصیت تھے، بیک وقت ایک افسانہ نگار، ناول نگار، صحافی اور کالم نویس تھے. حکومت نے ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں ان کو تمغہ حسن کارکردگی بھی عطا کیا. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ان کو ملا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ادب میں شمار کیا جاتا ہے وہ ان کا ناول ہے خدا کی بستی، جس پر انہیں پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ آدم جی ایوارڈ عطا کیا گیا. شوکت صدیقی ایک ترقی پسند افسانہ نگار کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. ترقی پسندی بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں جو جابرانہ اور ظالمانہ نظام ہے، جس میں ایک امیر آدمی اپنے سرمایہ کے بلبوتے پر ایک غریب آدمی کا استحصال کرتا ہے اور ہمیشہ غریب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ اس افسانے کا بنیادی موضوع ہے. سیاہ فام جیسے عنوان سے ہی ظاہر ہے، سیاہ کالے کو کہتے ہیں، فام رنگت کو کہتے ہیں، یعنی کالے رنگ والا. تو اس افسانے میں شوکت صدیقی نے ایک شخص کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے، جس میں پھر ہم مرکزی خیال کی طرف جائیں گے تو آگے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ افسانہ کیا ہے. افسانہ بنیادی طور پر ادب کی ایک نثری صنف ہے. ادبی اصطلاح میں افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے. افسانے کو کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا ایک نشست میں پڑھا جائے. افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصار اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے. افسانہ اور داستان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ افسانے میں عام جیتے جاگتے انسانی کردار اور عام انسانی مسائل کو اپنا موضوع بنایا جاتا ہے، جبکہ داستان میں اس کے الٹ غیر انسانی کردار، تخیلاتی ماحول اور عشقیہ داستان اس میں بیان کی جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ ایک ایسی کہانی جو ریئلٹی یعنی حقیقت کے قریب ہوتا ہے، اور اس میں عام انسانی کردار اور انسانی مسائل کو اپنا موضوع بنایا جاتا ہے. تو یہ افسانہ جو ہے سیاہ فام، یہ بھی بنیادی طور پر ایک اسی طرح کی موضوع کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جس میں سیاہ فام سے مراد ہے کالے رنگ والا. جس شخص کا نام عبداللہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو اس کا مرکزی خیال بیان کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر مصنف اس افسانے میں کہنا کیا چاہتے ہیں. عزیز طلباء، اس افسانے کا مرکزی نقطہ ترقی پسندی ہے. ترقی پسندی سے کیا مراد ہے؟ ترقی پسندی سے مراد یہ کہ معاشرے کے ان مسائل کو زیر بحث لانا جس پر اس سے پہلے لکھا جانا قابل گرفت سمجھا جاتا تھا، اور معاشرے کی اس
حصے کو اپنی تحریر کا موضوع بنانا جس میں بظاہر تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں کہ یار یہ جیسے ڈاکو، چور، لٹیرا، طوائف، اس قسم کی زندگی پر جب وہ بات کی جاتی ہے تو اس پر پہلے لکھنا بڑا معیوب تصور کیا جاتا تھا، لیکن ترقی پسند ادبا بنیادی ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس معاشرے میں جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پس منظر ہوتا ہے۔ تمام انسان پیدائشی حوالے سے برابر ہیں، اگر کوئی شخص برا ہے تو وہ برا اس لیے نہیں ہے کہ وہ فطرتاً برا ہے، یہ معاشرہ، یہ ماحول، یہ حالات اس کو برا بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور یہی بنیادی نقطہ اس مرکزی خیال کا ہے کہ اس افسانے میں بھی ہمارے معاشرے کا ایک امیر طبقہ معاشرے کے غریب طبقے کو کس طرح اس کا استحصال کرتا ہے کہ جب ایک امیر زادہ اپنی گاڑی کی ٹکر سے ایک غریب کو ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دیتا ہے، اس ظلم کے باوجود اس کے دل میں اس غریب آدمی کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو ہسپتال پہنچانا بھی اپنے لیے ایک وبال سمجھتا ہے۔ یہ تو حالات تھے کہ اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، ورنہ تو جس طرح عموماً ہوتا ہے لوگ دوسرے کو مار کر اپنی گاڑی بھگا کر لے جاتے ہیں، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے کہ وہ بھاگ نہیں سکا، اس لیے اس کو اسپتال پہنچانا پڑا۔ لیکن آپ جب اس افسانے کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ جب یہ امیر آدمی اس کو اسپتال لے جا رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے ذہن میں اس شخص کی زندگی اور اس کی صحت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اپنی گاڑی کی انشورنس کے 5,000 روپے اس کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں صبح انشورنس کے یہ پیسے کلیم کر کے اپنی گاڑی کو دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں لے کر آؤں۔ حالانکہ اس شخص کی اس ظالمانہ بے حسی کی وجہ سے یہ غریب آدمی اپنی ٹانگ سے محروم ہو جاتا ہے اور بے روزگار ہو جاتا ہے۔ یہ رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے، لیکن بے روزگار ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بھوت بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ یہی بے روزگاری کی وجہ اسے ایک کرناک موت سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو یہ بنیادی اس افسانے کا مرکزی خیال ہے کہ غریب آدمی کو امیر طبقہ ہمیشہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ شوکت صدیقی کا کمال ہے کہ اس نے بہت سے ایسے ناول اور افسانے جس طرح خدا کی بستی ہے، جانگلوس ہے، اور بہت سے اس کی شریف آدمی، رات کی آنکھیں، راتوں کا شہر، یہ جتنے بھی افسانوں کے مجموعے ہیں اور ناول ہیں اس میں انہوں نے بنیادی طور پر اس استحصالی نظام کے ہی خلاف آواز بلند کی ہے۔ اس افسانے کا مرکزی خیال میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ میری کوشش یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں آپ کو اس افسانے کا پورا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو اس وضاحت کے بعد اب آپ نے ایک کام کرنا ہے عزیز طلباء کہ اس افسانے کو غور سے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اسی افسانے میں سے اگر آپ کو یاد ہو تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے کلاس میں بھی اس پر کام کیا تھا کہ ایک ایک افسانے سے ہم نے 10 معروضی سوالات بنائے تھے، اسی طریقے سے آپ اس افسانے میں سے 10 معروضی سوالات اپنے لیے چنیں اور ان کو حل کریں، اس کو پرکھیں، دیکھیں، اسی میں سے تلاش کریں، اور جو طلباء خود تلاش کریں گے وہ اصل میں اسی طرح کامیابی کی طرف جائیں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے
کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ موروثی سوالات کے ساتھ اگر آپ اس کا خلاصہ بھی لکھ لیں تو وہ بھی آپ کے لیے، چونکہ وہ شارٹ کویسچنز میں افسانوں کا بعض اوقات خلاصہ بھی آتا ہے جو شارٹ کویسچنز میں لازمی سوال ہوتا ہے، اور ویسے بھی افسانے کا خلاصہ لکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس پر افسانوں پر خاص کر سال دوم کے طلباء زیادہ توجہ دیں، کیونکہ عموماً سیاق و سباق کا سوال بھی افسانوں ہی میں ایسے آتا ہے زیادہ تر، اور اسی طرح مختصر جوابات میں بھی کم از کم 3 سے 5 سوالات جو ہیں وہ افسانوں میں سے آتے ہیں۔ لہٰذا امید ہے انشاءاللہ اس لیکچر سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔